ایک جنگل میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور ایک بچے ٹونی طوطے نے جنم لیا۔ ٹنکو کبوتر بہت خوش تھا کہ اس کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا، لیکن جب اس نے ٹونی طوطے کو دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ ٹونی طوطے کی رنگت غیر معمولی طور پر بہت سیاہ تھی۔ وہ بہت حیران تھے کہ آخر ہمارا بیٹا اتنا کالا کیوں پیدا ہوا۔ سیاہ رنگت کی وجہ سے اس کا باپ ٹنکو کبوتر اس سے نفرت کرنے لگا، لیکن نیلی چڑیا کو اپنا بیٹا بہت پیارا تھا، کیونکہ ماں کے لیے رنگت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ٹونی جب تھوڑا سا بڑا ہوا اور باہر کھیلنے لگا تو محلے کے تمام بچے اس کا مذاق اڑاتے، اس کو کالو کالو کہہ کر پکارتے تھے۔ ہر بار ٹونی طوطا روتے ہوئے گھر واپس آتا، محلے کی چڑیاں آ کر نیلی چڑیا سے کہتی، ارے نیلی، یہ تمہارا بیٹا کس پر چلا گیا ہے؟ اتنا سیاہ حالانکہ تمہارا اپنا رنگ تو بہت گورا چٹا ہے۔ ارے دیکھو، یہ رنگت کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل چیز تو سیرت ہوتی ہے، اور میرا بیٹا بہت پیارا ہے۔ اگر تم ماں کی آنکھ سے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا۔ ٹونی طوطے کا ایک اور بھائی بنٹی بھی تھا۔ بنٹی رنگت میں بالکل اپنی ماں پر گیا تھا۔ آہستہ آہستہ ٹونی طوطا بڑا ہوتا گیا تو اس کو لوگوں کی باتیں سمجھ میں آنے لگی۔ سب لوگ اس کا مذاق اڑاتے۔ ٹونی طوطا جب لوگوں کو اپنا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھتا تو وہ بہت روتا، لیکن وہ صبر کرتا رہا۔ نیلی چڑیا نے اس کا داخلہ ایک اسکول میں کروا دیا۔ اب ٹونی طوطے کی مشکلات مزید بڑھ گئی تھی۔ کلاس کے سارے بچے بھی اس کا مذاق اڑاتے اور سب لوگ اس کو کالو کالو کہتے۔ ٹونی طوطا پہلے دن ہی واپس روتے ہوئے گھر واپس آیا۔ اماں، میں اب اسکول نہیں جاؤں گا، وہاں پر بچوں نے میرا بہت مذاق اڑایا، سب مجھے کالو کالو کہتے ہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ارے میرے بیٹے ٹونی، تم رو مت، رنگت کوئی معنی نہیں رکھتی اور تمہیں اللہ نے بنایا ہے، تمہیں تو فخر کرنا چاہیے۔ ماں، جب اس میں میرا کوئی قصور نہیں تو سب لوگ میرا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ بیٹا، تم دل لگا کر محنت کرو اور اپنا اونچا نام بناؤ۔ جب تم پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بن جاؤ گے تو وہ سب لوگ تمہارے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ ٹونی طوطے کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس نے لوگوں کی پرواہ کرنی چھوڑ دی اور دل لگا کر پڑھائی کرتا رہا۔ سر لگا کر اٹھتا رہا اور ٹونی نے میٹرک پاس کر لیا تھا۔ انہی دنوں ٹونی کے ماں باپ کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ ٹونی بہت رویا اور وہ اپنے بھائی بنٹی کے پاس رہنے لگا۔ بنٹی کی بیوی ٹونی طوطے کو ہرگز برداشت نہیں کرتی تھی اور سارا دن اس پر جملے کستی۔ آہستہ آہستہ بنٹی بھی تنگ آ گیا اور اس نے ٹونی سے کہا، دیکھو ٹونی، اب میں تمہارا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے بہتر ہے کہ تم خود جاؤ، باہر کام کرو اور اپنا پیٹ پالو۔ وہ دونوں میاں بیوی ٹونی کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ ٹونی نے کام کرنے کا سوچا۔ صبح وہ یونیورسٹی جاتا اور اس کے بعد شام کو وہ محنت مزدوری کرتا۔ اس طرح سے اس نے اپنا خرچہ اٹھا لیا تھا۔ یونیورسٹی میں ہی اس کو اپنی کلاس فیلو سے پیار ہو گیا، لیکن پنکی چڑیا سیاہ رنگت ہونے کی وجہ سے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتی۔ پنکی چڑیا نے ایک اور خوبصورت چڑیا سے شادی کر لی۔ اس کی شادی کا دکھ ٹونی نہیں سہ پایا اور اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی۔ ساری لڑکیاں اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ ٹونی کو اپنی ماں کی بات یاد تھی کہ جب وہ بڑا آدمی بنے گا تو یہی لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، لوگوں کے لیے صرف پیسہ معنی رکھتا ہے۔ اس نے ایک سیٹھ کے ہاں نوکری کر لی۔ وہ سیٹھ ایک بہت بڑا آدمی تھا اور اس کے پاس بہت پیسہ تھا۔ سیٹھ نے ٹونی کو اپنا سیکرٹری بنا لیا۔ ٹونی دل لگا کر محنت کرتا رہا۔ سیٹھ کو اس پر بہت اعتبار تھا۔ ایک دفعہ ٹونی طوطے نے فیکٹری میں کام کرنے والے کچھ لوگوں کے کرپشن کے بارے میں سیٹھ کو بتایا۔ تحقیقات ہونے پر پتہ چلا کہ ٹونی طوطے نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ اس کے بعد سیٹھ کا اعتماد مزید بڑھ گیا۔ اس کو ٹونی طوطا بہت پسند آ گیا۔ سیٹھ کا کوئی بیوی بچہ نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد ہی سیٹھ کا انتقال ہو گیا اور اس کے وکیل نے ٹونی طوطے کو بتایا کہ اس نے اپنی فیکٹریاں اور سارا کاروبار اس کے نام کر دیا ہے۔ یہ سب سن کر ٹونی طوطے کو بالکل بھی یقین نہیں آیا۔ وہ اب ایک بہت امیر آدمی بن چکا تھا۔ اس کو اس کی ایمانداری کی جزا ملی تھی۔ اس کے امیر ہوتے ہی اچانک سے لوگوں کا رویہ چینج ہو گیا۔ جو لوگ اس کی سیاہ رنگت کا مذاق اڑایا کرتے تھے آج وہ اس کے سامنے جھکتے تھے۔ ٹونی کو اب اس کی ماں کی بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ ایک دفعہ ٹونی تک ایک خبر پہنچی کہ جنگل میں ایک نابینا ٹنکی چڑیا رہتی ہے جو لوگوں کے چہروں کے خد و خال کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کرتی ہے اور اس کے بعد ان کی پینٹنگ بناتی ہے۔ ٹونی کو یہ بات سننے کے بعد ٹنکی سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ ٹونی بھی اپنی ایک تصویر ٹنکی سے بنوانا چاہتا تھا
अगले दिन टोनी टिंकी चिड़िया के पास जा पहुंचा और उसने टिंकी चिड़िया से रिक्वेस्ट की कि वो अपनी तस्वीर उससे बनवाना चाहता है। टिंकी चिड़िया ने अपने हाथों से उसके खदोखाल को महसूस किया और इसके बाद उसकी पेंटिंग बना डाली। पेंटिंग देखने के बाद टोनी तोता बहुत हैरान हुआ क्योंकि वो हूबहू उस जैसी थी। वो हैरान था कि एक नाबीना चिड़िया आखिर ऐसे कैसा कर सकती है। जाते हुए टोनी तोता टिंकी का नंबर ले गया। टिंकी चिड़िया को भी पता था कि वो एक बहुत बड़ा आदमी है जो खास तौर पर इससे पेंटिंग बनवाने के लिए आया था। वो भी उसकी बहुत कदर करती थी। टोनी तोता उससे फोन पर बात करता। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। एक दिन टोनी तोते ने टिंकी से पूछा कि उसने अपना इलाज क्यों नहीं करवाया। टिंकी ने उसको बताया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपना इलाज करवा सकती। टोनी ने अपने तौर पर डॉक्टर से बात की तो पता चला कि इसका इलाज मौजूद है। अगर कोई अपनी आंखें हत्या कर दे तो टिंकी देख सकती है। टोनी टिंकी को बहुत पसंद करता था, लेकिन वो इस बात से भी डरता था कि अगर टिंकी की आंखें ठीक हो गई तो वो इसको देखकर पहली लड़कियों की तरह उसको ठुकरा देगी। लेकिन अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने अपनी आंखें टिंकी को देने का फैसला कर लिया। टिंकी को हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया और टिंकू ने अपनी आंखें उसको हत्या कर दी। लेकिन ये बात टिंकी को मालूम नहीं थी। टोनी साहब, मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपनी आंखें खोलूं तो आपको अपने सामने पाऊं। आपने मेरी बहुत मदद की। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब तुम्हारी नई आंखें तुम्हें मिल जाएंगी तो तुम मुझे अपने सामने पाओगी। क्या मैं उस मोहसिन का नाम जान सकती हूँ जिसने मुझे अपनी आंखें हत्या की हैं? नहीं, मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकता क्योंकि उसने मना किया है। अगले दिन टिंकी का ऑपरेशन हो जाता है और उसको नई आंखें मिल जाती हैं। जब उसकी आंखों की पट्टी खोली जाती है तो उसके सामने डॉक्टर मौजूद होता है। वो बहुत खुश थी, लेकिन टोनी तोता उससे मिलने के लिए नहीं आया। वो वापस घर आई और टोनी को बहुत फोन किए, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। उसने हर जगह से मालूमात करवाई, लेकिन टोनी तोते का कोई सुराग नहीं मिला था। टोनी तोता उसको अपनी आंखें हत्या करने के बाद वहाँ से रूपोश हो गया था। उसने सारी जायदाद सब कुछ छोड़ दिया था और जंगल में एक आम से घर में रहने लगा। उसने अपनी सारी जायदाद भी टिंकी के नाम कर दी थी और उसके जाने के बाद लोगों ने बताया कि उसको आंखें देने वाला कोई और नहीं बल्कि टोनी था। टिंकी उसकी याद में बहुत रोती थी, लेकिन उसको टोनी का कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन टिंकी अपनी गाड़ी पर जा रही थी तो टोनी तोता, जो कि लाठी के सहारे चल रहा था, उसके रास्ते में आ गया। टिंकी जल्दी से उतरी। अरे आप ठीक हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? हाँ, बस ये माथे पर थोड़ी सी चोट लगी है। टिंकी जैसे ही उसका जख्म देखने के लिए उसके मुंह पर हाथ रखती है तो उससे कुछ जाना पहचाना महसूस होता है। वो उसके पूरे मुंह पर हाथ फेरने लगती है। वो जल्दी से उसका नाम पूछती है। टोनी तोता उसको बताता है कि मेरा नाम टोनी है। ये सुनते ही टिंकी ज़ारों कतार रोने लगती है और उसको बताती है कि मैं टिंकी हूँ। वो उसके पैरों में गिर जाती है। टोनी भी रोने लगता है। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगता था कि तुम्हारी जब आंखें ठीक हो जाएंगी तो तुम मुझे ठुकरा दोगी। ये आपने सोच भी कैसे लिया? मुझे आपकी रंगत से कोई मतलब नहीं। मैंने आपसे प्यार किया था, लेकिन आप मुझे छोड़कर चले गए। इसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं और फिर एक हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं।